کیا تیفی بٹ اس ٹائم پہ امیر مصب سے ٹرکا والا گروپ کے ساتھ صلح کرنے کو ریڈی ہے؟ دونوں گروپوں میں سے اگر ایک ریڈی ہو جائے تو بات نہیں بنتی، دونوں کو ریڈی ہونا چاہیے۔ امیر مصب دیکھیں صلح کی پیشکش کوئی کرے تو اور بات ہے، ایک گروپ ہے، پیشکش تو کر کو نہیں رہا، تیسرا فریق صلح کروا رہا ہے۔ جو لوگ صلح کنندگان ہیں، صلح کروانے کے ماہرین ہیں، ڈول ڈال رہے ہیں، ان کے کہنے پہ دونوں گروپ راضی ہوں تو بس ویری سمپل صلح ہو جائے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نیا امیر بلاج قتل نہ ہو، کوئی نیا جاوید بٹ نشانہ نہ بنے، یہ چاہتے ہیں نا۔ شہر میں امن رہے، جو گینگ وار کہی جاتی ہے میں نہیں مانتا اسے گینگ وار، یہ تاجرانہ جو تاجر پیشہ ہے ان کی مخالفت، دشمنی، مخالفت، سیاست، خاندانی دشمنی، اس کو ختم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ زندہ دلانے لاہور پرامن انداز میں زندگی گزار سکیں، یہی ہے نا۔ لاہور کا امن تباہ ہو، پنجاب میں امن و امان کا ڈول ڈالا جائے، یہی ہے نا۔ پرانی دشمنی ختم کراتے تھے لوگ۔ اچھا، اگر صلح ہو بھی جاتی ہے، کیا تیفی بٹ اپنے بہنوئی کا قتل اور امیر مصب اپنے بھائی کا قتل معاف کر دے گا؟ صلح ہوگی اسی بنیاد پہ۔ اس وقت امیر بلاج کا قتل تازہ ترین، امیر بلاج کا قتل، اور نمبر 2 جاوید بٹ کا قتل، انہوں نے دونوں گروپوں کو ایٹ پار کیا تھا، توازن تھا، ایک ایک قتل ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو تیفی بٹ صاحب کے یہ جملے موجود ہیں کہ میں اپنے خاندان کا، اپنے اقربا کا مچھر نہیں مرنے دیتا۔ اس سے پہلے ٹیپو، بلّہ، ان کے والد اور ان کے خاندان کے کتنے ہی اور لوگ قتل ہو چکے نا، اسی مخالفت میں، سیاست میں قتل ہو گئے۔ ان کے مقدمات کا کیا بنا؟ سلیم بٹ کا قتل، بابر بٹ کا قتل باپ بیٹے کا، سہیل شوکت بٹ کے والد شوکت بٹ مرحوم کا قتل، ان کا کیا بنا؟ دیکھیں یہ ایسی گنجلک سیاست ہے، ایسے گنجلک انتقامی سیاست کہنا چاہیے، انتقامی سیاست ہے جو آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو اس سو کالڈ صلح کی، جو یہ صلح ہوئی لاہور میں، اس میں آپ نے چہرے کے آثار اور تاثرات دیکھے تھے مقتول حمزہ بٹ کے، دیکھے تھے، ان کے بھائی کے دیکھے تھے، جتنے یہ لوگ تھے وہاں موجود، ان میں سے جو اقربا تھے نا اس خاندان کے متاثرین، ان کے چہروں سے جو کچھ عیاں تھا، ان کے چہروں سے ایک ایک کہانی نکل رہی تھی۔ وہ کہانی تھی، وہ سوال کہ ہمارے قتل کا بنے گا کیا؟ صلح کے لیے یہ فیصلہ کر لیا جائے، آئی واش نہ کیا جائے، دکھاوا نہ دیا جائے، ملمہ کاری سے دور رہیں، اور یہ پہلے فیصلہ کریں کہ ایک دوسرے کے قتل معاف کر دیے جائیں۔ اس ٹائم پہ امیر مصب اور کیسر بٹ آپس میں ان کا تعلق ختم ہو گیا ہے؟ تعلق نہ صرف ختم ہوا ہے، ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے۔ وہ کون سی؟ پہلے تیفی بٹ ورسز بلّہ ٹرکاں والا تھا، اب بلّہ ٹرکاں والا ورسز تیفی بٹ ورسز کیسر بٹ ورسز شفقت بٹ۔ ہم نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ صلح کے لیے راہ، میں نے کہا تھا فضا سازگار کرنا، راہ ہموار کرنا، پہلے کا پروگرام اگر ہمارے ناظرین کو یاد ہو، فضا سازگار نہیں ہے، راہ ہموار نہیں ہے، اور تعلق جو ہے نا وہ وفادار نہیں ہے۔ جتنا تعلقہ آیا نا سامنے، وفادار بھی نہیں ہے، ان میں سے بیشتر غدار ہے۔ اب یہ جو میں نے 4 باتیں آپ کو بتائی ہیں، ان کو پہلے ختم کیا جائے۔ صلح کا ڈول ڈالے وہ شخص جو اثر رکھتا ہو، مؤثر ہو، با اثر ہو، ایک بات، دوسرا سب فریقین کے لیے قابل قبول ہو۔ اچھا، آپ کا تیفی بٹ سے رابطہ ہوا؟ کیا تیفی بٹ نے کیسر بٹ سے جو صلح کی ہے وہ صرف اور صرف امیر مصب کو تنہا کرنے کے لیے تو نہیں کی؟ میرا اس دوران رابطہ نہیں ہوا، لیکن اس دوران ہوا تھا جب صلح کا ڈول ڈالا گیا تھا، ان کے آپس میں تعلقات بہتر ہو رہے تھے، اس وقت میرا ہوا تھا، تو مجھے ساری کہانی پتہ تھی دسمبر میں کیا ہوا۔ تازہ ترین نہیں ہوا، لیکن امیر مصب کے اقربا کی جانب سے واضح یہ پیغام آیا ہے کہ ہمارا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں جو لاہور میں طے پائے، جو انگلینڈ میں پائے یا UAE میں پائے، جو کچھ وہاں ہوا اس سے انہوں نے لا تعلقی ظاہر کی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں 2 دفعہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ 2 دفعہ بے وفائی ہوئی،
اس کا مطلب کیا ہے کہ اب تیسری بار بے وفائی ہونے لگی تھی, ہم نے رکاوٹ کھڑی کر دی, تو تعلقات تو خراب ہی ہوئے نا, مزید بہتر کہاں ہوئے؟ تنہا ضرور ہوا, یہ بات ٹھیک ہے. تنہا ہوا یا کمزور ہوا؟ دیکھیں یہ بھی دو الگ باتیں ہیں. بلا ٹرکاں والا گروپ, امیر مصعب, امیر فتح, وہ ذرا انگلش اسٹائل کے لوگ ہیں. وہ بچے جو ہیں نا وہ آج کی پود نہیں ہے, نہ دشمن دار ہیں. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم لوگ گینگسٹر نہیں ہیں. اب بار بار کہتے ہیں, وہ اب بھی کہا مجھے کہ ہم گینگسٹر نہیں ہیں. ان کے ساتھیوں نے کہا بھائی ہمارا کیا تعلق ہے اس سے. ایک دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم اون کرتے تھے قیصر بٹ کو. میں نے کہا ڈیڈی کہتے تھے آپ کے بھائی مقتول. انہوں نے کہا بالکل ہمارے گھر کا فرد تھے وہ, لیکن اب ہمیں سمجھ آئی ہے, اب ہم کسی نئے جال میں نہیں پھنسیں گے. اچھا اب ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, دونوں بھائی اور 10-12 اور لوگ, یہ 15 افراد سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, 1 ہفتہ ہو گیا. اچھا, یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ قیصر بٹ اور تیفی بٹ کے مل جانے کے بعد, میں صلح نہیں کہہ رہا ان کو, ان کے مل جانے کے بعد, اکٹھے بیٹھنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں, کہ ہم کس طرح کیا کریں گے. تو ان کا یہ فیصلہ ابھی تک نہیں آیا, لیکن مجھ تک جو باتیں پہنچی ہیں ان میں بٹوین دی لائنز یہ موجود ہے کہ انہوں نے قیصر سے لا تعلقی کر لی, نمبر 1. نمبر 2, امیر مصعب نے, امیر فتح نے اپنے عزیز و اقارب کو یہ کہا ہے کہ ہم نے کوئی پیشکش نہیں مانی, ہم اپنے باپ دادا کا خون بہا لینا چاہتے ہیں نہ خون بہا دینا چاہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ جو ان کی گیدرنگ ہوئی ہے اس میں ہی بات ہوئی ہے جو مجھ تک پہنچی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے جن افراد پہ جو الزام جاوید بٹ کے قتل کا لگا, ہم بھی اس کی صفائی عدالتوں میں پیش کریں گے, پاکستان کی عدالتوں میں. ہم نے پہلے بھی اپنی بے گناہی ثابت کی, ہم اب بھی کریں گے. ایک دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ملزم گرفتاری کے بعد یہ انکشاف کر دے, اقرار جرم کرے کہ فلاں کے کہنے پہ ہم نے یہ کیا تھا, تو اس نے ثابت بھی تو کرنا ہے نا. ابھی تک تو ہی سیڈ شی سیڈ ہے نا, کہ بھی اس نے کہا ہے کہ جی امیر مصعب کے کہنے پہ کیا, اس نے کہا ہم عدالت میں ثابت کریں گے, ہم نے نہیں کہا. اچھا, اسی طرح تو تیفی بٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تیفی بٹ تو ہر روز کہہ رہے ہیں. میں نے بتایا کہ جتنی بار میری بٹ صاحب سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یار ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, امیر بلاج تو میرا بھتیجا تھا. میں نے کہا اپنے بھائی کو آپ تسلیم کرتے ہیں تیفو بٹ؟ اس نے کہا میرے معاملات طے پا گئے تھے ان سے, اور میں نے آپ سے کہا لکھت پڑھت باقی تھی. تو یہ واقعہ ہو گیا, جس نے کیا اس کو پکڑے آپ. اب مظفر شاہ کا قتل موقع پہ, احسن شاہ کا قتل عینی شاہد کے طور پہ, منصوبہ بند کے طور پہ, بالواسطہ پولیس مقابلہ, یہ سارے معاملات جو ہیں نا یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے. اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر صلح بھی کرنی ہے, صلح کرنی چاہیے, بہت اچھی بات ہے, معاملات طے پا جائیں, لیکن اس کا جوڈیشل پروسیس ضروری ہے. ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے آپ سارے معاملات کو کلب کریں, یکجا کریں, اور یکجا کر کے ایک پہلو پہ باریک بینی سے اس کا جائزہ لیں. پھر جہاں کوئی قصوروار ہے اس کو یہ کم از کم باور ضرور کرائیں کہ یہ تمہارا قصور ہے, یہ تمہارا قصور ہے, اتنا قصوروار فلاں ہے, اے نے یہ جرم کیا, بی نے یہ کیا. یہ سارے معاملات بتا کے, سمجھا کے, پڑھا کے, پھر ان سے کہا جائے کہ ان کی کانسنٹ لی جائے کہ جو کچھ ہو چکا بڑا نقصان دونوں کا ہوا. ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ لاہور میں خون ریزی اچھی چیز نہیں, جس کے اثرات پورے پنجاب پہ پڑتے ہیں, پورے پنجاب سے خیبر سے کراچی تک جاتے ہیں. یہ سارے معاملات طے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذہین شخص, دانش مند چاہیے, جو وفادار بھی ہو. محض اپنی جان خلاصی, اپنی جان بخشی کروانے کے لیے اتنی تگودو نہ کرے. یہ ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں یہ دبئی, لنڈن, لاہور, پاکستان کے دوسرے شہر کراچی میں بھی 2-3 واقعات ہو چکے ہیں اس سلسلے کی, ایک کڑی ہوئی ہے جس میں صلح کا ڈول ڈالا گیا تھا اسی واقعے میں. تو یہ جتنے جن 4-5 شہروں میں واقعات صلح کے لیے ہوتے رہے, ملاقاتیں ہوتی رہیں, ان کے لیے بٹ صاحب بہت ضروری ہے. یہ اچھی بات ہے, میں مانتا ہوں بڑی تگودو ہوئی, بڑا انتظام و انصرام کرنا پڑا, بھاگ دوڑ بڑی تھی, خطرے سے بھرپور تھا ہر ایکٹ, اس میں کوئی شبہ نہیں. صلح بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. میں 3-4 معاملات میں شامل ہوئی, نہیں تیفی صاحب گوگی والے معاملات میں, ان میں نے دیکھا ہے جو کچھ ہوا ہے نا اس کو ایڈمائر کرنا چاہیے, لیکن جو شخص جہاں غلطی کر رہا ہو اس کو غلطی کا احساس کروا کے دونوں فریقین کو براہ راست بٹھایا جائے. یہ پراکسی ختم, میں نے کہا یہ پراکسی صلح ہے,
یہ پراکسی صلح فائدے کی بجائے نقصان دیتی ہے. ہم کسی نئے بالاج اور نئے کسی جاوید بٹ کے قتل کی راہ کیوں ہموار کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پراکسی صلح ہے یا آئی واش ہے؟ دونوں چیزیں ہے. تو پراکسی بھائی، کیا امیر مصعب اور امیر فتح کی جگہ پہ قیصر بٹ صلح کر سکتے ہیں؟ نہیں. تیفی بٹ کی جگہ پہ نئی مصطفیٰ چلا جائے کہ جی میں تیفی بٹ ہوں، تو کیسے ممکن ہے؟ آپ حقائق کے برعکس نہیں چل سکتے. اگینسٹ دی ونڈ جو ہے نا، وہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے. ہمیں اسی طور طریقے پہ رہنا چاہیے جو دشمنداری، مخالفتوں اور خاندانی دشمنیوں کو ختم کرنے کے طور طریقے ہیں، اسی پہ کریں. ٹھیک ہے، یہ بات لاہور کی حد تک ٹھیک ہے کہ لاہور کی جو پرانی دشمنی تھیں وہ روایتی دوستی میں تبدیل ہو گئیں، لیکن اگر دشمنی کو دوستی میں تبدیل کرنا ہے تو پھر انوار الحق کے قتل کے بعد اس کا بھائی دوستی کرنے کے باوجود ارشد امین چودھری مرڈر کیوں ہوا؟ اگر دشمنی براہ راست دوستی میں تبدیل ہو سکتی ہوں تو انوار الحق کے بعد تو قتل کا دروازہ بند ہوتا. اس کا سگا بھائی جو با اثر بھی تھا، مؤثر تھا، شخص تھا، حکومتی ایک کارندہ تھا، بڑا اہم مشیر تھا وزیر اعلیٰ منظور بٹو کا، وہ قتل کیوں ہوا؟ یہ وہ پرانے واقعات سے سبق لینا چاہیے ہمیں، اور آئندہ آنے والے وقت میں صلح کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے. محض ہوائی نعرے بازی، جذباتیت، چھوٹے سے مفاد کے لیے اتنا بڑا معاملہ قربان کر دینا، اس کو ترجیح نہ دیں. اور تیفی بٹ، امیر مصعب، امیر بلاج کے جو مقتول کے فیملی ہے، دو ہی رہ گئے نا بیچارے بچے. یہ امیر بلاج کے بچے چھوٹے ہیں اور امیر فتح، امیر مصعب. ان لوگوں کو بٹھا کے کسی ایسے معاملے پہ ان کو کسی طریقے پہ ان کو پابند کیا جائے کہ کل کلاں پھر کوئی آواز نہ اٹھے دشمنی کی، تب یہ فائدہ مند ہے. اور ایک بات اور میرے ذہن میں آئی ہے. کون سی؟ اگر قیصر بٹ اور تیفی بٹ کی بیٹھک کو فرسٹ اسٹیپ، پریمنری اسٹیپ کے طور پر لیا جائے تیفی اور بلے ٹرکوں والے خاندان کے درمیان صلح کے طور پہ، تو زیادہ مناسب ہوگا. ان دونوں کو ابتدائیہ سمجھا جائے، ثانوی حیثیت میں ایک صلح کا دروازہ سمجھا جائے، اور اس کی بنیاد پہ اگر دونوں بڑے متحارب گروپ مل جائیں تو لاہور کا امن بحال ہو سکتا ہے.